بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ رسول ہیں اور وہ آخری نبی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرات جی وقار قرآن مجید کی اس آیت اور فرمان مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب رہی بات، یہاں دنیا میں ایک فتنہ برپا ہوا ہے جسے لوگ فتنہ قادیانیت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ فتنہ ترقی کرتے کرتے عروج کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارے حکمران، ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قادیانیوں کے بارے میں تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ بات کی ہے کہ ہر قسم کے مذہب کے لوگوں کو ہمارے دین کے مطابق آزادی حاصل ہے، وہ چاہے کس طرح اپنے دین کو بیان کر سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار اس بات کو ذرا سمجھیے، ہمارے آئین میں اور ہماری شریعت میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا، چاہے کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی پادری ہے، وہ اپنے مذہب کو بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اصول قائم ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے مذہب کو ڈکلیئر کرے، وہ واضح کرے کہ میرا تعلق کس مذہب سے ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو یہ واضح کرتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، میں سکھ ہوں، میں پادری ہوں، میں یہودی ہوں، اس کے لیے تو حقوق مرتب ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن رہی بات قادیانیوں کی، تو قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تصور ہی نہیں کرتے، وہ اس بات کے اوپر ایگری نہیں ہے کہ ہم غیر مسلم ہیں، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں، اور پھر مسلمان تصور کر کے مسلمانوں کے عقائد کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا عقیدہ ہے وہ ختم نبوت کا ہے، اور قادیانی اس کے منکر ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو کافر ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو جب قادیانی اپنے آپ کو وہ غیر مسلم تصور نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو کیسے حقوق دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ حقوق چاہتے ہیں، ان کو حقوق دینے کا ایک ہی صورت میں ان کو حقوق مل سکتے ہیں، اور وہ حل ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تصور کریں، وہ واضح کریں کہ ہم غیر مسلم ہیں، اور جب یہ چیز واضح کر دیں گے تو آلریڈی جس طرح باقی تمام مذاہب کے لوگوں کے حقوق واضح ہیں، ان کے لیے بھی حقوق واضح ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ بات تصور نہیں کرتے تو پھر ہمارے نزدیک قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، اور قادیانی صبح قیامت تک کافر ہی رہے گا جب تک وہ اپنے اس مذہب کو چھوڑے گا نہیں۔ اور اگر وہ یہ اس مذہب کو چھوڑتا ہے تو پھر جس طرح دیگر مذاہب کے لوگوں کے یہ حقوق پاکستان کے آئین میں، پاکستان اسلامی شریعت میں نافذ ہیں، اس طرح ان کے لیے بھی حقوق نافذ ہوں گے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے مسلمان اس مسئلے کو سمجھیں، اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں کہ یہ کتنا جو ہے نا خاص مسئلہ ہے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ختم نبوت ہمارے ایمان میں اس طرح طاقت رکھتی ہے جس طرح انسان کے بدن کے اندر روح طاقت رکھتی ہے، کہ اگر اس روح کو بدن سے نکال دیا جائے تو اس بدن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ختم نبوت کو اسلام سے نکال دیں تو گویا آپ اسلام سے نکل چکے ہیں، اس لیے کہ آج ختم نبوت کا تحفظ کریں، اپنے اولادوں کو، اپنے معاشرے میں، اپنے جاننے والوں کو، اپنے جتنے بھی
دور میں ختم نبوت کی کتنی ضرورت ہے۔ حضرات وقار، اگر آپ تاریخ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے اندر رسول کریم علیہ السلام کے دور سے لے کر صحابہ کے دور تک 259 جنگیں لڑی گئی ہیں، اور ان تمام جنگوں کے اندر اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنی ایک جنگ یمامہ کے اندر مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ تقریباً 1200 صحابہ صرف اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ مسلمان کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا قانون تبدیل کر کے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ کوئی بدری ہے یا غیر بدری، وہ اٹھے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیں۔ پھر صحابہ اکرام نے اس فتنے کا کلا کما کیا اور کوشش کر کے جنگ لڑی، اور اس جنگ کے اندر پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرات وقار، یہ مسئلہ بہت حساسیت والا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں، اپنے ایمان کا تحفظ حاصل کریں۔